اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. پہلے مسلمانوں اپنے پاپ کو دھو لو اچھی طرح سے, پہلے اپنے آپ کو شریعت کے آئینے پر تو آؤ, اس کے بعد جاؤ جانور ہے کہ فصل لے لے ربک وانحر, نماز پڑھ میرے لیے, پھر قربانی کر میرے لیے. اب بے نمازیوں سوچو جو اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہو. مسلمانوں جس جنت کو پانے کے لیے, جس جنت کی تلاش میں, جس رب کو راضی کرنے کے لیے, جس رب کو منانے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں, مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ان کے بدلے میں بہتر انعام جنت عطا کرے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. رواه الترمذی. ہر قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے, جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمیں یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا, بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی, آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین.
اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان اعظام، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الصافات کی 102 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کروں وہ یہ ہے کہ عشرائے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں ایک آتا ہے قربانی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسی پر آج کچھ روشنی ڈالیں۔ ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے عشرائے ذی الحجہ جو ابھی چل رہا ہے، ان حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک وہ عشرائے ذی الحجہ ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر جو بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو جو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ اور کوئی اعمال ہے تو وہ عشرائے ذی الحجہ کی شروع کی 10 دن ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی وضاحت کی۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کی 30واں پارہ اور پڑھیے سورۃ الفجر، وہاں اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی وضاحت کر دی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین، علماء مفسرین اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرائے ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں۔ انہی عشرائے ذی الحجہ میں یوم العرفہ بھی آتا ہے، 9 تاریخ۔ جس روزے کے اہمیت کو دیکھیے، کتنے بڑے اعمال ہیں یہ۔ جو انسان 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے یوم العرفہ کے دن، تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور آنے والے 1 سال 1 دن کی روزہ کی یہ انعام ہے۔ غور کر رہے ہیں، 12 گھنٹہ کے بھوک پیاس میں ہمیں 2 سال معاف کیے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اس مہینے کی دیکھو، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ترجیح اتنا تو دیا نہیں جس طرح رمضان کو دیتے ہیں 1 مہینے کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک بڑے اعمال یہ بھی ہے، یوم العرفہ کے دن کنکری مارا جاتا ہے، حج کے بڑے بڑے ارکان کیے جاتے ہیں۔ آپ سال کے 359 دن کنکری ماریے جا کر کے مینا کے میدان میں، وہ حج نہیں کہلائے گا آپ کو، قبول حج میں شمار نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن یہ وہ دن ہے یوم عشرائے ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں میں 9 تاریخ آتا ہے یوم العرفہ، جس دن حجاج کرام مینا کے میدان میں یوم النحر بھی کرتے ہیں اور کنکری بھی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کام تو انہی عشرائے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں میرے بھائی۔ یہی عشرائے ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی بازاروں میں نکلتے تھے اور کیا کرتے؟ تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا یہ عمل آج ہمارے پاس ہے؟ انہی 10 دنوں کی اہمیت ہے، غور کیجئے ذرا۔
تکبیرات سے گونجتی تھی، بلند آواز سے کیا کرتے تھے؟ بخاری کی حدیث موجود ہے۔ یہی وہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے جس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار بھی کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرانے کا وقت۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، کیا ہم اور آپ یہ دن کو اتنا ترجیح دیتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں صرف گنا رہا ہوں، آپ احساس کرتے جائیے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اچھے سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ سب علم رکھتے ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وضاحت تو آخر میں ایک آیت کا کروں گا، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہم کتنے پانی میں ہیں، اس کی آج وضاحت ضرور کروں گا میں اس آیت کی، بھلے وقت لمبی ذرا ہو جائے تو معاف کرنا، لیکن اس کی وضاحت بڑی زبردست ہوگی۔ صرف ابھی سنتے جاؤ، میں ابھی گنا رہا ہوں۔ یہی وہ عشرہ ذی الحجہ ہے جس میں ہم اور آپ سب سے بڑے کام جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ یوم النحر آتا ہے، 10ویں تاریخ، قربانی۔ اچھا، جانور کی قربانی، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور ذبح کر دیے، ہم نے قربانی کر دی۔ قربانی یہ ہے کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، جانور کی قربانی ہم نے دی، قربانی کیا، یہ تو ایک لمیٹڈ ہے، بتلایا گیا ہے، لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اصل قربانی؟ صرف بقرعید کے مہینہ میں، بقرعید کا موسم آئے ذی الحجہ کا 10 تاریخ کو، کہیں سے بھی ہو جانور کا انتظام کر لو اور ذبح کر دو، بس سینہ تان کے فخر کے ساتھ لوگوں سے بیان کرو ہم نے قربانی دے دی۔ یہ قربانی نہیں ہے اصل۔ تو یہ چند نصوص کو ذہن میں رکھیے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث سامنے رکھیے۔ اب اٹھاتے ہیں جو سب سے بہتر عمل ہے، سنن ترمذی کتاب الصیام باب نمبر 52 حدیث نمبر 557، من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی کا فرمان ارشاد گرامی ہے کہ یہی وہ عشرہ ذی الحجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر پسندیدہ والا، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی عمل ہے، احب الی اللہ تعالی، اللہ کو وہ کون سے عمل ہے؟ یہ 10 دنوں کی، غور کر رہے ہیں اس حدیث سے، اور قرآن کی اس آیت کو رکھیے وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اچھا، قرآن میں اکثر جگہ اللہ رب العالمین نے کہیں چاند کی قسم کھایا ہے، کہیں سورج کی قسم کھایا ہے، کہیں رات کی قسم کھایا ہے، وَالضُّحَىٰ قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہیں رات کی کھا رہا ہے، تو کہیں وَالشَّمْسِ کہیں سورج کی کھا رہا ہے، کہیں وَالْقَمَرِ کہیں چاند کی کھا رہا ہے، کہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ تین اور انجیر کی قسم کھا رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں قرآن میں کئی جگہ اللہ نے قسم کھائی، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین والفجر قسم ہے فجر کی، غور کریں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ تو میرے رب کو میرے بھائی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بندہ کا کوئی معاملہ اگر ہو جائے دنیا میں اور ان کے پاس اگر کوئی پروف نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو یہ اپنی صفائی کے لیے بندہ قسم کھاتا ہے دنیا میں۔ اس سے سامنے والا سمجھتا ہے نہیں یہ سچا، اس نے تو قسم کھا کے کہہ دی، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرے رب کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ساری کائنات کا پالنہار ہے، لیکن وہ رب بھی کتنا سختی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ محدثین کرام نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس کی قسم کھائے نہ کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ نے یہ وضاحت کر دی ہے، یہ اس بات کی کتنی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں والعصر زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، حقیقت میں انسان گھاٹے اور نقصان، یہ کلیئر کر دیا اللہ نے۔ آج انہی مہینوں میں اہم ترین اعمال قربانی کرنے جا رہے ہیں ہم اور آپ۔ ہمارا مقصد کیا ہے بھائی قربانی کا؟ قرآن کی آیت کو رکھیے، سورۃ الحج کی 37 نمبر کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین
میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اس اللہ کے لیے۔ آج کیا ہم سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ریا کر رہے ہیں۔ جس عمل میں اگر ریا آ جائے نا تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں، پانی پھر جائے گا سارا عمل، آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، قربانی صرف جانور ہی کی قربانی نہیں ہے، قربانی تو دین کی بھی ہوتی ہے، قربانی تو جسم کی بھی ہوتی ہے، قربانی تو ٹائم کی بھی ہوتی ہے، قربانی تو اپنی ٹیلنٹ اور صلاحیت کی بھی ہوتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کر یہ قربانی نہیں ہے۔ دلیل اٹھائیے اس واقعہ کو، غزوہ تبوک کی واقعہ، دین کی قربانی کیسے ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بڑی طویل میں ہے، لیکن میں مختصراً انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے بیٹھے ہیں، کہنے لگے اے میرے صحابہ ایک کام کرنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا دشمنان اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، جو سپر پاور قوم اپنے طاقت کا استعمال کر کے وہ نیست نابود کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ، صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے اعلان کیے، کہا ہمارے پاس ساز و سامان تو ہے نہیں، ہتھیار تو ہے نہیں، کیسے مقابلہ کریں؟ اے میرے صحابہ، جس کے پاس جو بھی اللہ نے نوازا ہے وہ لا کر کے حاضر کر دو۔ آپ نے اعلان کر دی، چلے گئے۔ دوسرے دن کا واقعہ ہوا۔ اب صحابہ تو سب کے سب امیر مالدار نہیں تھے، کچھ غریب طبقے کے لوگ بھی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، خون پسینہ بہاتے تھے اور اپنے بیوی بال بچوں کی نوالا کا انتظام کرتے تھے۔ انہی میں سے وہی غریب اور غربا صحابی کا جذبہ دیکھیے قربانی کا، جو اصل قربانی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو اصل قربانی ہے، صرف جانور ذبح کر دینا ہی قربانی نہیں ہے مسلمانوں۔ اصل قربانی صحابہ سے سیکھو کہ کس قدر قربانی دی ہے صحابہ کرام نے۔ غریب اور مزدور صحابہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے دن میں منافقین بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ دیکھو نبی کا اعلان ہوا ہے، اور دیکھتے کہ آج صحابہ دین کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ منافقین لوگ تماشا دیکھنے کے لیے، منظر دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ وہی غریب صحابی جو مزدور کیا کرتا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مٹھی جو لا کر کے نبی کے پاس حاضر کر دیے۔ منافقین مذاق اڑانے لگے، کہا دیکھو دیکھو مسلمان یہ مقابلہ کرے گا، یہ کفار سے لڑے گا، یہ جہاد کرے گا، ان کے پاس تو ہتھیار کے لیے سامان بھی نہیں، یہ چندہ کرنا پڑ رہا ہے، مذاق اڑایا۔ لیکن میرے رب نے ان منافقین کا جواب بھی قرآن میں دیا۔ کچھ صحابہ ہتھیار تو ہے نہیں مگر دل میں جذبہ ہے دین کا، کہ دین قائم رہے، تحفظ رہے، مٹ نہ جائے اسلام۔ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اور میرے نبی نے جو اعلان کیا تھا، اے میرے صحابہ جو کفار سے ہمیں جہاد کرنی ہے، غزوہ تبوک جانا ہے، وہ مدینے کے اندر نہیں ہے، مدینے سے 700 کلومیٹر کی دوری پر ہمیں وہاں جا کر کے جہاد کرنی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ہتھیار نہیں ہے، لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، دولت بھی اتنی نہیں ہے، کچھ صحابہ کے پاس تھے، لیکن دل میں جذبہ ہے، ایمان ہے، دین کے لیے غریب ہے، کمزور ہے بیچارہ، محنت کرتا ہے تب گھر کا روزی روٹی چلتا ہے۔ یہ صحابہ نبی کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے، جہاد میں جانے کی طلب کرتے ہیں اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی ہتھیار ہے، کوئی سواری ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی، ہم تو غریب ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس تو اتنی کمائی ہے نہیں، سواری تو ہے نہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم محنت کرتے ہیں تب میرے گھر کا گزارا ہوتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی دل میں خواہش ہے، دل میں یہ لہر دوڑ رہی ہے کہ ہم بھی میدان میں جائیں، ہم بھی جہاد میں جائیں۔ میرے نبی منع کر دیتے ہیں، اے میرے صحابہ میرے پاس نہیں ہے انتظام،
लिमिटेड अब पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, अब इतने से सवार तो नहीं है, मैं तुझे किस में लेकर के जाऊं। मना कर देते हैं, अल्लाह के नबी इनकार कर देते हैं। लेकिन जज्बा देखो कुर्बानी का, वही तो मुझे असल मिसाल बताना है। वो सहाबा बेचारा गरीब है, कमजोर है, जब वो पीछे मुड़ता है अल्लाह के नबी के, तो उनके दिल से रोने की आवाज आती है, उनके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और दिल ही दिल में ये कहने लगता है, या हलाल आलमीन, या परवरदिगार आलम, तूने मुझे इतना बेबस और कमजोर कर दिया है। दिल में जिहाद की लहर दौड़ रही है, लेकिन आज जाने के लिए हथियार नहीं है, आज हमारे पास कोई सवारी नहीं है, मैं कैसे दीन की तहफ्फुज़ करूं। ये लहर दौड़ रहे, मेरे नबी के सहाबा रो रहे। मेरे भाइयों, ये कोई पीर मुर्शिद की कहानी नहीं पेश कर रहा हूं, ये कुरान की आयत की तफसीर आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगर आपको इस सहाबा के आंखों के आंसू, इनकी कुर्बानी के जज्बा को देखो, अल्लाह की बारगाह में किस तरह कबूल होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 10वां पारा खोल करके देख लेना और आखिरी सफे की एक आयत से ऊपर वाली आयत की तफसीर पढ़ लेना। एक आयत को छोड़ करके सबसे ऊपर वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके रोने का तज़किरा किया है। कुर्बानी देख रहे हैं, है नहीं, कुछ भी नहीं, दिल है, दीन का जज्बा है। आज मुसलमानों, बड़े बड़े 30,000 की जानवर ज़बह करने वालों और 20,000 की जानवर को अल्लाह के राह में कुर्बान करने वालों, सोचो अपने दिल में हाथ रख करके, क्या इस तरह का जज्बा है आपके दिल के अंदर दीन के? क्या ऐसी मोहब्बत है आपके दिल के अंदर दीन के लिए? कहोगे हमारे पास तो औकातें नहीं है भाई दीन की, हम तो मजदूर किस्म के लोग हैं, कैसे दिन की खिदमत करें? सीखो इन सहाबा से। आज अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा, अगर इस तरह का मामला आ जाए तो क्या आप ये कुर्बानी करेंगे? इस तरह की जज्बा उठा करके दुम हिला के पीछे भाग जाएंगे साहब, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई कट रहा है कटने दो, कोई मर रहा है मरने दो, हमें उससे क्या लेना है, अपनी जान की हमें फिक्र है। ये असल कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तो असल ये है कि दीन के लिए भी कुर्बानी थी, जो सहाबा कराम ने इस तरीके से अल्लाह के नबी के सामने आए और एक ऐलान पर जिनके पास जो था ला करके नबी के कदमों में डाल देते हैं। आज ये जज्बा कहाँ है हमारे पास? हमारे आंखों में सब कुछ देखता है कि हमारे दीन के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आज हमारी अकल नहीं खुलती कि हम वहां जाकर कुछ हाजिर तो कर दे, कुछ पहुंचा तो दे। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहे मुसलमानों के। बस कुर्बानी का मौसम आया, चाहे बैंक से सूद क्यों ना उठाना पड़े, सूद के पैसे उठा करके लिए जानवर खरीदते हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे भी मुसलमान हैं आज के दौर में। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो जानवर कुर्बान मुसलमान ही करते हैं। आपको पता नहीं कि अल्लाह क्या कबूल करता है। सूरह बकरा पढ़िए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां तज़किरा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में नकल किया है, ऐ लोगो खाओ मगर पाक चीजें खाओ, नापाक नहीं। नापाक से मुराद क्या क्या खाना है वो तफसीर तो आप बेहतर समझते होंगे कि क्या क्या चीज अल्लाह को नापाक है। अल्लाह यहाँ पाक पसंद कर रहा है, नापाक नहीं। इस आयत की दलील है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, कुलू माने खाओ, तय्यिबात क्या? पाक। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? अब जरा सोचो, मैं आपको याद दिलाते चलूं, अब जो इंसान सूद के कारोबार करते हैं और सूद के पैसे में अगर वो जानवर खरीदता है, क्या उसकी कुर्बानी होगी? मुफ्ती आप बन जाओ, आज आलिम नहीं बताएगा। क्या होगी आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल? क्या हराम के कमाई से खाने वाला, जानवर खरीदने वाला, क्या ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी? सोचो मुसलमानों, यहां तो अल्लाह ने पाक करा है, नापाक नहीं करा है। हम जो अल्लाह के राह में पेश कर रहे हैं हलाल चीजें, वो पाक होनी चाहिए, हमारा नापाक नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? आज मुसलमान किस दाने पर डूबी हुई है? और एक चीज की तरफ ले चलो आपको, ये भी आप सोचने पर मजबूर हो जाओ, क्या यार ऐसा भी हो सकता है? सुन ले वो आयत अच्छी तरह से। आज अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने वालों, अगर तुम माँ अगर खफा है तुमसे, अगर तुम्हारा बाप अगर खफा है, नाराज है, तो तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। ये भी आप रख लेना अच्छी तरह से। अब कहोगे क्या मौलवी साहब ऐसी कोई दलीलें है या ऐसा ही खाली?
बक देते हैं। है दलील इसकी। अब पढ़िए सूरह साफात की 102 नंबर की आयत। इब्राहिम की सीरत तो बड़ी लंबी है, यहाँ तो सिर्फ इशारा करते चलो कि जब वो चलने फिरने लगे, फलम्मा बलग़ मअहु आया, कुरान नक्शा खींचता है, जब वो चलने फिरने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है। क्या हुक्म होता है? क़ाल इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब में देखा, तज़किरा कहाँ कर रहा है? अपने बेटे के सामने बैठकर। जुमले पर गौर करो। बाप ने जब ख्वाब में देखा, और ये अक़वाल है, ये कौल मुहद्दिसीन का कि अंबिया के ख्वाब ये वही होती है, या हक ये सच्ची ख्वाब होती है, उनकी झूठी ख्वाब दिखती नहीं। नबियों को कभी झूठी ख्वाब नहीं दिखती, ये अल्लाह की तरफ से ही वही होती है। ख्वाब भी वही बतलाया गया है। जब उसने देखा तो अपने बेटे के सामने ये बात पेश कर दी और क्या कहा? फंजुर मादा तरा। ऐ मेरे बेटे, अब तू ही बता दे कि तेरी क्या राय है। ओ लोगों जो अल्लाह के राह में जानवर को पेश करते हो, आज कितने लोग ऐसे होंगे, कितने नौजवान ऐसे होंगे, कितने लड़के ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ करके रखा है। जितने ऐसे भी आज मुआशरे में पाएंगे जो बाप को छोड़ देता है, उनके माओ को छोड़ देता है और गुलछर्री उड़ा करके जिंदगी गुजारता है। और अगर अल्लाह ने उसे भी अगर नवाजा है तो आज वो अल्लाह के राह में जानवर भी बड़ा बड़ा पेश करता है। वो लोग कान के पर्दे खोल करके अच्छी तरह से सुन लो। यहाँ बाप ने अपने बेटे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से क्या कहा? फंजुर मादा तरा। ऐ मेरे बेटे बता तेरी क्या राय है। बेटे भी किस कदर अल्लाह के मुती थे, अल्लाह के फर्माबरदार लड़के थे। बेटे क्या जवाब दिया? बेटे के तो ये कहना चाहिए कि ऐ मेरे अब्बू जान, ये ख्वाब तो आपकी झूठी भी हो सकती है। आपने कितनी तारीख में ये ख्वाब देखी है, आपने ये ख्वाब देखी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ख्वाब की तकमील करने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस्माइल ने ऐसा नहीं कहा। जब बाप ने कहा कि मैं तुझे अपने हाथ से ज़बह करने जा रहा हूँ, तो इस्माइल ने क्या कहा? पड़ा कुरान नक्शा खींचता है और कुरान ने क्या मिसाल पेश कर दी है और दुनिया वालों के लिए पैगाम दे दिया है कि अगर औलाद भी हो, अगर नेक हो, तो लड़के ऐसे इस्माइल की तरह होना चाहिए। ऐ मेरे अब्बू जान, आप ये हुक्म कर डालिए, ये अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म मिला है। ऐ मेरे अब्बू जान, अगर आप ये हुक्म के तकमील कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अगर अल्लाह चाहे तो सब्र करने वालों में पाएंगे। तकमील की ना बेटे, इतराज तो नहीं की, फौरन राजी हो गए। यहाँ इस्माइल की गर्दन में छुरी चलने की बात चल रही है, यहाँ जानवर की नहीं। आज तो हम सही ढंग से मुसलमानों जानवर भी अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं कर पा रहे, तो जान क्या खाक पेश करेंगे अल्लाह के राह में? ये जानवर भी सही से पेश नहीं हो रहा अल्लाह के राह में। आज सोचो इस वाक़ये को और देखो अपने मुआशरे में। मुझे नहीं पता आपके मुआशरे में कितने माँ बाप अपने औलाद से दूरी होगा। आप इस वाक़ये को रखो सामने में। मुझे यहाँ याद दहानी इसलिए कराना पड़ा कि अपने जानवर को पेश करने से पहले अपने बाप को मना लो, अपनी माँ को मना लो, क्योंकि अगर वो उफ भी करता है, कुरान जवाब देता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए मुसलमानों, उसे उफ भी मत कहना, उसे झिड़कना भी नहीं, उसे खिदमत करके जितना हो सके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लो। आज मुसलमानों, जिस जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की तलाश में, जिस रब को राजी करने के लिए, जिस रब को मनाने के लिए हम अल्लाह की बारगाह में जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, मकसद हमारा क्या है कि हमारा मालिक हमसे खुश हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए और हमें इनके बदले में बेहतर इनाम जन्नत अता करे। तो वो जन्नत भी हमारे माँ बाप की तरफ बतलाया गया है। तो इसकी भी खिदमत करके, इनको खुश रख करके, इनको सेवा करके अब अच्छे तरीके से अगर निभा लोगे तो तुम्हें बासानी से जन्नत मिलेगा। अब जा करके अगर तुम्हारा मामला सही है, अगर तुम्हारा हर मामला शरीयत के आईने में है और नबी के फरमान के मुताबिक है, अब तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करो। अब तुम्हारी कुर्बानी कबूल किया जा रहा है।
اب تو سوچ رہے ہوگے یار نہیں تو اس طرح کا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم صحابہ تھوڑی ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ چلو اچھا انسان ہی مان لیتے ہیں، اب صحابہ نہیں ہیں۔ انسان ہو تو اس کی بھی تو راستہ ہے انسان کا۔ اللہ نے کہا کہ استغفار تو کرو آ کر کے میری بات توبہ تو کرو، گڑ گڑاؤ تو تم ہدایت کی طرف تو چاہو، میں تجھے ہدایت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج تم رب کی گھروں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ بس جیسے ہی جمعہ ہوگی کھچا کھچ، ابھی دیکھو پورے بھرے پڑے ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک۔ آج کی دن آپ کا آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ سے سوال تو آپ کیا جواب دو گے؟ آج جمعہ ہے اس لیے آئی، 8 دن میں آج جمعہ ہے۔ آج بھی کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر نہیں آؤں تو یار مسلمان سے خارج۔ اچھا خود سوال کر دے خود مفتی بن جاتے ہیں۔ اگر آج بھی نہیں آئے تو مسلمان سے خارج، اور نبی کی وہ حدیث ان کے کانوں میں نہیں گونجتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت بھی فرض نماز کو اگر جان بوجھ کر کے ترک کیا تو وہ کفر والا عمل کیا، وہ کافر کی اطلاق میں جا رہا ہے۔ وہ حدیث ان کے کانوں میں نہیں گونجتی ہے، وہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تمہیں تو سنت مؤکدہ نظر آتا ہے اور فرض چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ سوال بھی کرے گا وہاں، تو کس کی کرے گا؟ سب سے پہلے سوال مسلمانوں، اب باتیں چل رہی ہے قربانی، اس لیے قربانی کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی لا کر کے وہیں جوڑوں گا باتیں۔ اب بولو گے یار قربانی کا مسئلہ، یہ تو نماز بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، آپ کی سمجھنے کی ہیرا پھیری ہے۔ ابھی میں لا کر کے وہیں ملاؤں گا۔ اللہ کیا قبول کرے گا؟ اب آئیے قرآن سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ میرے لیے اور قربانی کر میرے لیے۔ اب سوچو، دلیل تو ملی نا قرآن سے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اب جو انسان بے نمازی ہے، میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ بے نمازی کی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہاں اللہ نے تو یہ لگا دیا فیصلہ آپ کے اوپر۔ اگر عالم صاحب اگر کہہ دے گا تو آپ آگ بھگولا ہو جاؤ گے، فتنے کھڑے کر دو گے معاشرے میں۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ارے فلاں صاحب نے تو ایسا کہہ دیا۔ باتیں تو پہلے سمجھو اچھی طرح سے۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ میرے لیے پھر قربانی کر میرے لیے۔ اب بے نمازیوں سوچو جو اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہو، جو ایک وقت بھی اللہ کے گھر میں نہ آتا ہو، صرف جمعہ آتا ہو۔ ایسے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کبھی ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتا ہے، یا تو پھر وہ عید بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، یا تو پھر کسی کے جنازے میں نماز پڑھتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ایک بھی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، یہ بھی بڑے بڑے جانور اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہے۔ تو کیا تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی؟ فیصلہ خود کر لینا، میں نہیں بتا دوں، میں تو صرف سیدھا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ قرآن کی دلائل سے کہ دیکھ لو شیشے میں اپنی شکل کو، اور دیکھ کر کے ملا گے تم کتنے حسین لگ رہے ہو، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو۔ یہ مراد نہیں دنیا کے حسین خوبصورت، سیرت کے آئینے میں کہ تمہاری سیرت کیسی ہے، تمہارے اخلاق کس طریقے سے ہے، تم رسول کے اسوہ پر کتنے عمل پیرا ہو۔ جو نبی کی شریعت کو آنے کے بعد کہا کہ یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اس شریعت پر تم کتنا عمل پیرا ہو، وہ آئینہ دیکھ لو مسلمانوں، اور اپنے دل میں محاسبہ کر لو۔ اب آئی قربانی کی باری۔ جانور تو دے رہے ہیں، ساری خامیاں تو ہے اپنے اندر، اسی لیے کسی نے کہا تھا، یہ جملے بڑے اچھی لگے مجھے، میں سوچا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آج انسان عیب دار انسان بے عیب جانور کی تلاش میں، یہ ورڈ ہلانے والی ہے ذرا، عیب دار انسان بے عیب جانور کی تلاش میں۔ ہمارے اندر کتنی عیب ہے، ہم کتنے پاپ کر کے اپنے اندر کھڑے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے عیب کو ہم خود جھانک نہیں پا رہے ہیں، اور جانور کے عیب کو ڈھونڈتے جب قربانی کا منظر آتا ہے، یہ لنگڑا ہے کہ نہیں، یہ کانا ہے کہ نہیں، یہ لولا ہے نہیں کیا ہے، اس کی چمڑی کہیں خراش تو نہیں آیا ہے، یہ دبلا ہے نہیں کیا ہے، بس اب اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں اپنے پاپ کو دھو لو اچھی طرح سے، پہلے اپنے آپ کو شریعت کے آئینے پر تو آؤ، اس کے بعد جاؤ اس جانور کو پیش کرو۔ ہاں صحیح ہے کہ تم اس کے عیب کو تلاشو، ڈھونڈو، کیونکہ جو تم قربانی پیش کرو گے اللہ کے راہ میں وہ عیب دار تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات تو میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن میرے نبی کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں دے کر کے پیش کرتا ہے جانور، یہ قرآن کی آیت ہے
मेरे नबी पर नाजिल हुई है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, अल्लाह की बारगाह में जो जानवर तुम पेश करने जा रहे हो, इसकी ना गोश्त पहुंचता है ना कोई खून पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिल की तक़वा पहुंचता है अल्लाह के बारगाह में। अब एक बार इंसान अपने तक़वे पर गौर फिक्र कर कि तू कितना अल्लाह वाला है, तू किस कदर नबी के फरमान पर चलने वाला है, तू कितना अल्लाह के घरों में नमाज आ करके अदा करता है, तुम्हारा मामलात लोगों के सामने किस तरीके से है, तुम्हारे बीवी तुमसे खुश है कि नहीं है, तुम्हारे बेटे तुमसे खुश है कि नहीं है, तुम्हारे भाई तुमसे खुश है कि नहीं है, तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुमसे खुश है कि नहीं है, तुम कितनों की जमीन हड़प करके बैठे हो, तुम कितनों के पैसे को लूट करके बैठे हो, तुम्हारे जमीन के अंदर किस कदर दुनिया की गुनाह मुलविस करके तुम्हारा दिल को काला कर चुका है। भले इस दाग को धोने की जरूरत है। अब अल्लाह की राह में जानवर पेश कर, नहीं आज ऐसा अमल हमारे पास, सारी बातें में फंसते जा रहा। मुसलमान कहोगे, कई लोग अगले जुमा बोले थे यार आप तो फंसा देते हो बातों में। अरे भाई मैं फंसाता नहीं हूँ, मैं तो कुरान का आईना दिखाता हूँ। हम फंसाने वाले थोड़ी है, ये मिंबर फंसाने के लिए थोड़ी है, या तो सीधे सीधे रब का कुरान पेश करने के लिए है। नबी का फरमान है, जितनी भी बातें अब तक आपके सामने पेश हुई सारे कुरान से ही पेश हुआ है। एक सिर्फ हदीस मैंने पढ़ा है, अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो अमल वाली हदीस, बल्कि सब कुरान की आयत आपके सामने पेश हो रही है। अब अगर कुरान की बात सुनने के बाद भी अगर आप कहोगे ये मौलवी फंसा रहा है, ये मौलवी नहीं फंसा रहा है, ये मौलवी की लिखी हुई कुरान नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई किताब है। आप ये जुमले बोलने से पहले अपने दिल में सोच लेना ये बात कहाँ तक पहुँच रही है। ज़रूरी है कि हम जो अमल अल्लाह के राह में करेंगे, सबसे बड़ी अमल कुर्बानी है मेरे भाइयों। तो हमारा दिल साफ होनी चाहिए, हमारा दिल किसी का दुखा हुआ तो नहीं, ये सारी चीजों से पहले बरी हो जाओ, तब जाकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं कहा था अल्लाह की बारगाह में, कितने तरीके से इम्तिहान लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन। और एक बात कहूँ, अगर वाकई हम और आप ये कुर्बानी किसके लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अगर वाकई आपका ईमान अगर अल्लाह पर है तो कुरान की सायत को रखिए। ईमान वाले के दिल में कभी एक दूसरे की बुग़्ज़ आ ही नहीं सकता, एक दूसरे की हसद कर ही नहीं सकता। ईमान वाला जितना अल्लाह को चाहता है, कुरान जवाब देता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो शख्स अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो कौन लोग हैं, ईमान वाले हैं। अब अगर ईमान वाले वाकई अगर आप ईमान वाले हो तो ये सारी खामियां जो मैंने एक एक करके गिनाया है शुरू में, ये सारी चीज से आप पाक होना चाहिए। और अल्लाह से चाहने वाले की दलील है कुरान की आयत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा चाहता है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को मोहब्बत करता है, और जो जिसके लिए मोहब्बत करे उसके लिए तो कुर्बान होने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है माशरे में। आज अगर हम किसी इंसान के लिए मोहब्बत है मेरी, तो हम उसके लिए जान की बाजी लगा देंगे, मन की बाजी लगा देंगे, दंगा करा देंगे। ऐसे होता है माशरे में, इंसान में हो जाता है ऐसे। तो हम किसी रब के लिए मोहब्बत करें, हम अगर उसको सही से चाहते हैं, अगर उसकी मोहब्बत है तो उसकी फरमान पूरी कुरान है। मुसलमानों, इस पर तो अमल करके उतरो। ये सारी चीजें हैं कुर्बानी के लिए। वक्त की किल्लत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों को कही हुई बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। और इन्हीं कुर्बानियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहम तरीन चीज़ बताया, मुसलमानों की दो खुशी, वह ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तीसरा कोई खुशी नहीं है मुसलमानों शरीयत के लिए। अब जो कहता है उसकी बनावटी सारी खुशियाँ हैं। हमें और आपको दो खुशी मिली अल्लाह की तरफ से, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फितर। और ये नमाज अव्वल वक्त में होनी चाहिए। तो इसलिए ये नमाज जो ईद उल अज़हा की इस मस्जिद के अंदर जो अदा की जाएगी वो 6 बजे का वक्त है। 6 बजे इंशाअल्लाह ये नमाज इस मस्जिद के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को इन कही हुई बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। जो भी खामियां और परेशानियां हमने लायक है अल्लाह तू उसे दूर फरमा। हम मुसलमान गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है मौला, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं मौला। तू बेहतर जानता है, तू दिलों के भेद को भी जानता है,
تو رات کے سناٹے پر پتھروں میں چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی تو سنتا ہے۔ مولا کریم ابھی بہت سی قرآنی باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، ہم سبوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اس آیت کے ضمن میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو ہم 10ویں تاریخ کو تیری بارگاہ میں جانور پیش کرنے والے ہیں، مولا ہماری قربانی کو تو قبول فرما لے، اور ہمارے دل کے اندر اگر کسی بھائی کی بغض ہے، حسد ہے، تو مولا کریم تو اسے صاف کر دے۔ اگر ہمارے اندر توحید کی کمی ہے، ہمیں صحیح توحید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مولا کریم تو بہتر جانتا ہے، تو مقلب القلوب بھی ہے، تو مصرف القلوب بھی ہے، تو ہمارے دلوں کو توحید کی طرف پھر دے، وہ ملکہ ہمیں نصیب عطا فرما۔ اور یہ بھی آخر میں دعا کرتے چلے کہ پروردگار عالم، ہمارے بہت سے بھائی اور ہمارے مائیں بہنیں ایسے بیماری میں دنیا میں ملوث ہیں مولا، جو دنیا میں علاج کرتے کرتے تھک چکی ہے، مگر تیری بارگاہ سے مایوس نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو مالکوں کا مالک ہے، تو حاکموں کا حاکم ہے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم ورب حلیم۔